کراچی پہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں عامر صاحب. متحد ہونا یقینی طور پہ اچھی بات ہے، متحد ہونا چاہیے، مگر اگر میں کہوں متحد ہو رہی ہے تو اس کو بڑے کینوس پہ آپ کس طرح سے لائیں گے پھر؟ متحد تو اب متحدہ تو رہی نہیں ہے، وہ اس کے 5-6 ٹکڑے تو ہو گئے ہیں، تو جوڑنے کی تو کوشش وہ اب متحد اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کوشش وہ بیچارے خود نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، نہ کر پائے، ان کو کروائی جا رہی ہے. یہ جو عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو شک پڑ گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور وہ اشارے دینے شروع ہو گئے ہیں کہ جو ہے خفیہ ہاتھ اتنے پولیٹیکل نہیں ہیں، تو اس کی ایک نشانی یہ آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. آج جو ہے شہباز شریف کے ساتھ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ہوئی ہے، پھر جو ہیں ٹسوری صاحب مختلف گروپس کو مل رہے ہیں اور اکٹھا کرنے کی چوری. اللہ کی شان ہے، یہ ٹسوری صاحب آج وہ سندھ کے گورنر بھی ہیں اور وہ ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، وہ ایک قسم کا قائد، کراچی کے قائد بن چکے ہوئے ہیں. بھائی بھی آ رہے ہیں. بھائی کا میں بتاتا ہوں کہ کوسچن سب سے بڑا ہے بھائی سے پہلے یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، تو وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے عمران خان کی طاقت کو کراچی میں توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں اس وقت کیونکہ 50-60% سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، جو الیکٹڈ سیٹیں ہیں میرا اس میں سے غالباً 9 اس وقت پی ٹی آئی کی ہیں، 11 تھیں، 2 انہوں نے لوز کر دی، ایک واڈا صاحب کی وجہ سے، اور ایک یہ حکیم بلوچ صاحب جو ان سے ادھر چلے گئے، ان کی اپنی سیٹ، دونوں ان کی اپنی سیٹیں تھیں، دونوں انہوں نے لوز کر دی، اور 5 جو ہیں وہ غالباً ان کی پیپلز پارٹی کی ہیں، اور کراچی سے 4 ہیں ایم کیو ایم کی، 2 ان کی حیدرآباد سے ہیں. تو یہ دونوں کی ملا کے اتنی ابھی بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کی ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے پیچھے. اب ورنہ دیکھیں نا نون لیگ کی شہباز شریف کو کیا ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کمال کو بلا کے کہیں کہ آپ خالد مقبول صدیقی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے انڈر جو ہے نا جتنے گروپس ہیں اس وقت، ایک ڈاکٹر فاروق ستار کا ہے سنا ہے، وہ بھی آ کے اس میں ان کو بھی مائل کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس کے اندر ضم ہو جائیں. اس کے بعد یہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو لایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ بھی یہ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا میں بیان دیکھ رہا تھا، وہ بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے کولیشن پارٹنر سندھ میں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تو پی ٹی آئی کا زور جو ہے نا وہ کراچی میں نہیں توڑ سکتے، اور ہمارے پاس یہ سیٹیں آ نہیں رہی تو پی ٹی آئی کے پاس نہ آئیں، تو اس وجہ سے یہ سارا زور لگایا جا رہا ہے، مگر ان کے اوپر بھی بیونڈ ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے اصلی سوال کے اوپر کہ الطاف بھائی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. میرا خیال ہے وہ آ نہیں سکتے ہیں، مگر ان کی انوالومنٹ بھی یہاں پہ جو بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، جیسا کہ فار ایگزامپل ایک تو انہوں نے خط لکھا ہے نا چیف آف آرمی سٹاف کو کہ آپ میرے متعلق کوئی بڑے جذباتی سے الفاظ ہیں وہ کیے جائیں. دوسرا ان کی نظر آتا ہے کہ وہ ان کی بینر شینر یہ وہ ان سے جو منسلک لوگ تھے وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. ویڈیوز آتی ہیں کہ جب ان کا لگتا ہے کہ ان کا تھوڑا سا چانس بن گیا، پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. ویسے ان کے وہ گھر کے مقدمے چل رہے ہیں، ان کا گزارا نہیں چلتا، اور وہ پتہ چلتا جی کہ امریکہ میں جو چیپٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو سیلز ہیں وہ ڈونیشن دینا شروع ہو جاتے ہیں، پیسہ بننا شروع ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ الطاف حسین جو ہے جس طرح کی باتیں کر چکے ہیں پاکستان کے متعلق، جس لائن کو کراس کر گئی ہیں. شیخ مجیب الرحمان نے یہ لائن نہیں کراس کی تھی، وہ آخری وقت تک کہتے رہے تھے کہ میں پاکستانی ہوں، ہم میجورٹی ہیں، ہمیں آپ موقع دیں، وہ آخری وقت تک یہ کہتے رہے. انہوں نے جو 6 نکات دیے تھے، ہم نے آج کل صوبوں میں اس سے بھی زیادہ اختیارات دیے ہوئے ہیں. بہرحال وہ سٹوری اور ہے، یہ اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں، جس قسم کی وہ کی گئی ہیں، اس وجہ سے ان کا یہاں پہ آنا وہ نہیں ہے. مگر کراچی کے مہاجر کے لیے یہ ماننی پڑتی ہے آج بھی وہ ایک امپورٹنٹ فورس ہیں، اور انہوں نے پروو اس طرح کیا ہے کہ پچھلے 2 الیکشن ہوئے ہیں،
ایک یہ الیکشن جو ابھی حال ہی میں بائی الیکشن جو دو ہوئے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا اس میں بھی، اور 2018 کے اندر بھی 2018 میں بھی جو ہے کراچی کا ووٹر نہیں نکلا، اسی لیے ان کی کراچی سے 4 سیٹیں نکلی اور 50 سے 60% مہاجر ووٹ نکلا ہی نہیں ایم کیو ایم کے، ایک تو منقسم ہے، دوسرا وہ نکلا نہیں، بائیکاٹ کیا۔ وہاں کی صورتحال جاننا لیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ صحافی کراچی سے متعلق کی اپڈیٹ کریں گے، فیض اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ فیض اللہ خان صاحب، اوور ٹو یو۔ جی، فیض اللہ خان صاحب سے بہت بہتر اس کا وہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر، کراچی کے اوپر، اور بڑی اصل وہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی ایک دہشت ہے، لوگ کھل کے بات نہیں کرتے، اور ان کا تو یہ مشہوری اسی بات کی ہے کہ یہ برملار بات کہتے ہیں، اس کی صحبت بھی برداشت کر کے آئے ہیں، الحمدللہ افغانستان میں جیل بھی کاٹ کے آئے ہیں، تو یہ اس لیے دلیری سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں فیض سمجھائیں اس وقت کہ سب سے پہلے تو یہ میری بات ادھوری رہ گئی تھی کہ الطاف بھائی فیکٹر آج بھی کراچی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ تو اگر دیکھا جائے تو 2 متحارب گروپ ہیں، کامران ٹسوری ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور یہ ایم کیو ایم پاکستان اور ہے، اور لندن گروپ اور ہے، مگر اکٹھا کرنا جو ہے دونوں ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، ہو نہیں سکتے مگر نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ عامر صاحب اور ثروت صاحبہ۔ دیکھیے، جہاں تک ان تمام لوگوں کو متحد کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم تو عالمی اور مقامی طور پر کئی دھڑوں میں تقسیم ہے، مہاجر قومی موومنٹ، ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم بہادرآباد، بحالی رابطہ تحریک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پی ایس پی۔ ایشو یہ ہے کہ یہ بہت سارے صفر مل کر بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے ہیں جب تک ایک بنیادی عدد 90 کی شکل میں ان کے ساتھ منسلک نہیں ہو جاتا، تو اس کے بغیر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رہتی۔ اگر یہ تمام لوگ ایک ہو بھی جاتے ہیں، اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کل پرسوں میں پی ایس پی، متحدہ قومی موومنٹ اور فاروق ستار صاحب یہ تمام لوگ ایک ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا کتنا ووٹ ہے؟ دیکھیے، مصطفیٰ کمال صاحب کی حالیہ جتنی بھی الیکشنز میں کارکردگی رہی ہے وہ کوئی بہت اچھی تو نہیں رہی ہے، وہ 4تھے 5ویں نمبروں پر تھے اور بہت کم ووٹ انہیں ملے۔ اسی طرح سے ایم کیو ایم پاکستان کا بھی یہی حال تھا۔ بائیکاٹ والا فیکٹر یقینی طور پر ایم کیو ایم کی سیاست کے حوالے سے اب بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہاں سے جو کال آتی ہے متحدہ قومی موومنٹ جو لندن ہے، بانی قائد الطاف حسین، ان کی جانب سے جب بھی کال آئی تو ایم کیو ایم اس کے نتیجے میں خاصی ڈیمیج ہوئی ہے، اور وہاں بیٹھی ہوئی جو ایم کیو ایم لندن ہے اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع تب ہوتا ہے جب ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی شکست ہوتی ہے، یا انہیں کم ووٹ ملتے ہیں، یا پھر اپنے مطالبات کے لیے وہ پیپلز پارٹی کے پاس جاتے ہیں اور وہ مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، تو اس ساری صورتحال کو الطاف حسین بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ کیا الطاف حسین واپس آئیں گے، اور اگر وہ آئیں گے تو کیا کراچی کا ریئیکشن ہوگا؟ میرے خیال سے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی واپسی کے لیے جو بہترین وقت تھا وہ 2004، 5 اور 6 کا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشنز ختم ہو چکے تھے، پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس کا یہ حصہ بن چکے تھے، اور کراچی میں ایم کیو ایم بہت زیادہ طاقت کے ساتھ آئی اور وفاق میں وزارتیں بھی تھیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب الطاف حسین صاحب کو واپس آنا چاہیے تھا، لیکن اس موقع کو بھی ضائع کیا گیا، اور اس کے بعد 2008 سے 2013 تک کا جو کراچی کا ایک ٹائم تھا وہ امن و امان کے لحاظ سے بدترین دور تھا۔ ایک طرف خودکش دھماکے تھے، دوسری طرف قتل و غارت گری تھی، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم آپس میں اتحادی تھے، حکومت میں شامل تھے، وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، لیکن ایک بڑا بدترین دور تھا، اور یہ دور ایم کیو ایم کا تنظیمی لحاظ سے بڑا پاورفل دور کہلاتا ہے۔ اسی دور میں جو سابق چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب، ان کو روکنے کی کوشش کی۔ دیکھتے ہیں اگر وہ نہیں آتے تو کیا یہ جس طرح آپ نے فرمایا 0+0+0 ہی رہیں گے، یہ سارے گروپ اکٹھے ہو بھی گئے؟ دیکھیے، اگر ان کے بغیر یہ سارے گروپس اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی وہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ کراچی میں جو اس عرصے میں ایک تبدیلی ہوئی ہے، اگر آپ جو سرویز آئے ہیں ان کا جائزہ لیں تو کراچی میں 15 سال سے لے کے 30 سال تک کے جو بھی نوجوان نسل ہے، اور ہم نے خود بھی کئی بار لوگوں سے پوچھا تو اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خان صاحب کی فین ہے،
اور وہ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. ان کی الطاف حسین بھی چوائس ہے, لیکن وہ چونکہ نیا ووٹر سسٹم میں آ چکا ہے اور یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے نہ ایم کیو ایم کو اس طرح سے دیکھا ہے, نہ الطاف حسین کا دور دیکھا ہے, تو یہ ان ساری چیزوں سے بے خبر ہیں. الطاف حسین صاحب اگر آ بھی جاتے ہیں وہ ڈیمیج تو کریں گے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو 2013 تک کامیابی ملتی رہی تھی ایم کیو ایم کو, اس طرح کی کوئی کامیابی ملے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی نے یہاں پر اپنے کچھ حلقے بنا رکھے ہیں, کافی عرصے سے وہ اس میں جیتتے چلے آ رہے ہیں. ان کی 3-4 نشستیں ہیں, وہ وہیں تک محدود رہتے ہیں. پھر پی ٹی آئی کا جو کراچی کے شہری تھے, وہ 2013 کا جب الیکشن ہوا تھا تو پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جو پولنگ اسٹیشنز کے باہر لائنیں لگی تھیں اس میں بالکل اجنبی چہرے ہمیں نظر آئے. یعنی یہ وہ لوگ تھے کراچی کے جو کبھی نہیں نکلے تھے. تو سب اس وقت حیرت ہوئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں, تو وہ پی ٹی آئی کا ووٹر تھا. اور اس وقت ایم کیو ایم کو پہلی بار بڑا دھچکا لگا تھا اور پی ٹی آئی کو بڑے اچھے ووٹ ملے تھے. اس وقت جیت نہیں سکے تھے, کئی جگہوں پر انہوں نے دھاندلی کا الزام بھی عائد کیا. اور اس کے بعد عملی طور پر متحدہ قومی موومنٹ کے لیے الطاف حسین کی موجودگی کے باوجود بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی تھیں. اور پھر 2018 تک صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہو گئی تھی. ان کو مائنس کر دیا گیا تھا جو ان کے بیانات تھے, اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم بھی تقسیم ہو گئی, مصطفیٰ کمال بھی آ چکے تھے. لیکن اگر آپ 2018 میں بھی ان تمام دھڑوں کے ووٹ یکجا کر لیں, سارے اکٹھے بھی ہو جائیں, تو الطاف حسین فیکٹر اتنا بڑا ہے کہ یہ کوئی بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکیں گے. اور پی ٹی آئی کا جو اس وقت زور چل رہا ہے, جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے الطاف حسین کی شکل بھی نہیں دیکھی, اگر دیکھا ہے تو ان کی وہ لیٹ نائٹ پہ بالکل انکوہرنٹ قسم کی سپیچز اور وہ ان کا وہ والا امیج ہے, تو اس وجہ سے وہ ان سے مرعوب نہیں ہوتے. مگر آپ نے, میں تھوڑا سا حیران ہوں کہ آپ نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ اگر وہ آ بھی گئے کہ جیسے وہ آ سکتے ہیں, جو کچھ وہ کہہ کے گئے ہیں اور جو ان کے وچار رہے ہیں, ان کے آنے کو ہی, امکان کو ہی ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل میرے لیے تو ہو جاتا ہے. اچھا عامر صاحب, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اتنی ساری باتوں کے باوجود کیسے آ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی سیاست میں سب کچھ ممکن ہے. یعنی آپ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اچھا کراچی میں یہ بات ویسے ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے, عام آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو ایک یہ بات عام لوگ کرتے ہیں کہ بھائی آ رہے ہیں. اب یہ بات کہاں سے چلی ہے, کس نے چلائی ہے, اس کا علم نہیں, لیکن ایک یہ گفتگو ہوتی ہے. لیکن اگر الطاف حسین اب آ بھی جاتے ہیں تو وہ اتنے اب طاقتور نہیں رہیں گے جو ماضی کی بات تھی. دیکھیے وہاں سے بیٹھ کے, وہ لندن سے بیٹھ کے بولتے تھے کراچی کو بند کر دو, تو آپ یقین کریں کہ یہ 2-2.5 کروڑ آبادی کا شہر آدھے گھنٹے میں بالکل بند ہو جاتا تھا. لیکن آج اگر وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں 3 دن 1 دن کی ہڑتال کریں, تو کیا کراچی والے ہڑتال کریں گے؟ چیزیں بہت ساری بدل چکی. الطاف حسین کی طاقت یہاں موجود تنظیم تھی, لوگ بھی ان کے ساتھ تھے, اور ان کی جو تنظیم تھی وہ بڑی طاقتور تھی. ایک تنظیمی کمیٹی ہوتی تھی, ایم کیو ایم کا پورا سٹرکچر تھا, وہ ساری چیزوں کو مینیج کرتی تھی, چلاتی تھی. تو وہ سٹرکچر اب نہیں رہا ہے. باقی جو یہ نئی نسل ہے, یہ جو اس عرصے میں انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہے, سوشل میڈیا کا, یہ کنیکٹ ہو گئی ہے نئی نسل خان صاحب کے ساتھ. اچھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ الطاف حسین صاحب ٹویٹر پر بھی فعال ہے. اگر آپ ان کے اکاؤنٹ کا جائزہ لیں, کراچی میں تو بہت بڑی تعداد ہے اردو بولنے والوں کی, بلکہ دنیا بھر میں, یعنی آپ صرف اس کا جائزہ لیں کہ ان کے فالوورز اس طرح سے نہیں ہیں جیسا کہ ہونے چاہیے. یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک نوجوان نسل ہے وہ کوئی بہت زیادہ کنیکٹ نہیں ہے ان سے. لوگ موجود ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ کوئی ایک ایسی لہر بنانے میں کہ وہ اس کے نتیجے میں وہ پی ٹی آئی کو پیچھے کر سکیں یا اس کے لیے مشکلات کھڑی کر سکیں, یہ ابھی مشکل دکھائی دے رہا ہے. تو اس میں کوئی پرومیننٹ لوگ بھی ہیں. مجھے جو یاد پڑتا ہے, آخری جو پرومیننٹ آدمی جو اس دور میں بھی کھل کے ان کی حمایت کرتے تھے, قبر خالد یونس تھے, وہ بڑے علیل ہیں. پر کوئی اور بھی 2-4 نام لے سکتے ہیں جو کہ پبلکلی اوپنلی جو ہے آج بھی الطاف حسین کا نام لیتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں. بہرحال ایک بالکل ایک طبقہ ہے جس کے اوپر ان کا ایک انفلوئنس ہے اور وہ میٹر کرتے ہیں, چاہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ زوال پذیر ہیں. دیکھیے اس طرح کوئی قابل ذکر نام تو نہیں بچا, کیونکہ ایم کیو ایم کے جتنے نام تھے وہ یا تو
MQM پاکستان کے ساتھ ہیں، PSP میں چلے گئے ہیں یا پھر کینیڈا میں اور US میں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ لوگ غیر فعال ہیں. جیسے اگر ہم وہ دیکھیں، بابر خان غوری ہیں، حیدر عباس رضوی ہیں، واسع جلیل ہیں، تو یہ اتنا کوئی فعال کردار نہیں ادا کر رہے ہیں. یہ موجود ضرور ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، بلکہ حیدر عباس رضوی صاحب تو کراچی بھی آتے رہتے ہیں، لیکن وہ کوئی اس طرح سے انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ MQM لندن کے پاس اس وقت گراؤنڈ پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ایک وجہ اس کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، اگر وہ احتجاج کرنے نکلتے ہیں تب بھی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ احتجاج کرنے والے بھی کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہی رہتی ہے. تو وہ سٹرکچر نہیں ہے، تنظیمی سٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اب بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں. دوسرا، ان سب لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے اور اتحاد میں لانے کے لیے آپ نے بھی اس امکان کو رد نہیں کیا کہ الطاف حسین واپس آ رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اب اس طاقت کے ساتھ وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے. جو کوئی بھی یہ بڑے فیصلے کراچی کے حوالے سے کرا رہا ہے، تو یہ تو obvious ہے کہ وہ الطاف حسین کو طاقت کے بغیر پاکستان نہیں لے کر آئے گا. اگر الطاف حسین طاقت کے بغیر پاکستان یا کراچی کی سرزمین کے اوپر آ جاتے ہیں تو انہیں طاقت کے بغیر رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ دیکھیے، طاقت تو یقینی طور پر جو پہلے کراچی میں ہوتا رہا ہے اس طرح سے تو نہیں ہوگی. ایک عوامی لہر ضرور موجود ہے. اب الطاف حسین اس کو کتنا فعال کر پاتے ہیں اور وہ کتنا اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ پاتے ہیں اگر پاکستان آتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا. دوسرا دیکھیے، جہاں تک بات ہے، کامران ٹسوری صاحب کا کوئی پاورفل بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے پولیٹیکلی. وہ فنکشنل لیگ میں تھے. عامر صاحب نے جیسا بتایا، زمینوں پہ قبضے کے ان کے اوپر الزامات تھے، اور اس کے بعد جب فاروق ستار صاحب ان کو پارٹی میں لا کر آگے لانا چاہ رہے تھے تو پوری MQM ان سے ناراض ہو گئی اور نتیجے کے طور پہ فاروق ستار صاحب باہر بیٹھ گئے. اور اب حال یہ ہے کہ وہی کامران ٹسوری صاحب گورنر بن گئے. اب یہ تو $1 ملین کا سوال ہے. خود MQM کی قیادت سے یہ سارے الزامات میں نہیں لگا رہا تھا، یہ تمام لوگ یہی کیا کیا کچھ ان کے متعلق نہیں کہتے رہے، اور یہ کہا گیا کہ فاروق ستار کو وہ پیسے لگاتے ہیں اور وہ ان کے فرنٹ مین ہیں، ان کے سپانسر ہیں، تو اس وجہ سے ہی یہ ناراضگی تھی. اور میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ الطاف بھائی نے یہ تمام لوگ جو تھے MQM پاکستان جسے کہا جاتا ہے، ان سب کو غدار قرار دے دیا ہوا ہے. اور تو کیا اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ ان کی پرانی عادت ہے MQM کے اندر، کافی لوگ جو ہے نا صبح معافی پر کے شام کو پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں، الطاف بھائی پپیاں جپیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ بات کا ہے کہ یہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں، وہ ان کو کہیں، اگر وہ نہ بھی آئیں تو ان کا آپس میں گٹھ جوڑ کوئی پاسبلٹی ہے؟ جی بالکل، اس کا امکان موجود ہے. اور MQM میں تو خیر یہ ہوتا رہا ہے معافیاں مانگنا، بلکہ الطاف بھائی اپنے زمانے میں جب لوگوں کو غیر فعال کر دیتے تھے تو کبھی کسی سے چائے منگواتے تھے، کسی کو پانی کے کام پہ لگا دیتے تھے، تو وہ انجوائے کرتے تھے، اس طرح کی سزائیں دیتے تھے وہ. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور معافی تلافی کا امکان تو ہمیشہ موجود رہتا ہے. اور بیک جنبش قلم انہوں نے اس تمام قیادت کو، وہ چاہے PSP کی ہو یا MQM پاکستان کی ہو، اس کو بہادر آباد ٹولہ ان کی جانب سے کہا جاتا ہے، تو ان سب کو غدار تو انہوں نے کہہ دیا. ان کے ہر بیان میں اور کسی کا ذکر ہو نہ ہو، ان کو بطور غدار ضرور یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مہاجروں کا سودا کر لیا ہے. اور پھر MQM کے اپنے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اختلافات بہت زیادہ، جو ان کی قیادت ہے اس میں بھی بہت ساری چیزوں میں اختلافات رہے ہیں. گورنر کی تقرری کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مسائل ان میں سامنے آئے، لیکن چونکہ وہ تقرری کہیں اور سے ہوئی تھی تو MQM نے بھی اس کو اپنی تقرری مان کے لوگوں کو دے دیا. اب دیکھیں، کامران ٹسوری صاحب کا کوئی اس طرح سے طاقتور پس منظر نہیں ہے، لیکن وہ تمام دھڑوں سے مل رہے ہیں، ان کو ایک کرنے جا رہے ہیں، اور بلکہ اعلان بھی ہو جائے گا آج. تو اب سے کچھ دیر کے بعد گورنر صاحب جائیں گے، مصطفیٰ کمال صاحب سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوگی. تو یہ 1-2 دنوں کے اندر اندر ان کا انضمام بھی ہو جائے گا، اور PSP اور متحدہ قومی موومنٹ پہلے مرحلے میں ملیں گے، پھر فاروق ستار بھی جوائن کریں گے انہیں. بہت 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 شکریہ فیض آپ کا. بس میں یہ لاسٹ یہ کہہ دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹسوری جیسے کنٹروورشل آدمی جب وہ گورنر لائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ فورسز ہیں جو ان کو لے کے آتی ہیں، پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں اکٹھے کرنے کا، یہ الزام بھی ان پہ ہے. مگر یہ الزام کہ الطاف بھائی کو یہاں آنا تو دور چھوڑے، میرا وہ خود اتنے ڈرپوک ہیں، یہاں پاکستان پہلے بھی نہیں آئیں گے، مگر ان کا کسی طریقے سے پاکستان کی سیاست میں دوبارہ انوالومنٹ، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا.